حضور علیہ السلام اتنے سخی ہیں، آپ کی سخاوت کا کیا عالم ہے، آپ کتنے سخی تھے کہ نبی علیہ السلام پورا سال آپ سخاوت کی انتہا کر دیتے تھے، بے انتہا جو بھی مانگنے آتا تھا وہ کبھی خالی نہیں جاتا تھا۔ یہ ایسا دربار ہے تو اس دربار کے اندر ایک بار آ جاتا تھا پھر وہ خالی نہیں جاتا تھا۔ آپ کی سخاوت کا کیا عالم تھا۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو نبی علیہ السلام باقی تو پورا سال آپ سخاوت کرتے تھے، بہت ہی زیادہ سخی تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آیا تھا، رمضان کے مہینے کے اندر آپ کی سخاوت کی عالم تھا کہ آپ اس قدر زیادہ سے زیادہ سخاوت کرتے تھے، اس طرح سخاوت کرتے تھے کہ ریح المرسلہ، آپ جس طرح یہ تیز ہوا چلتی ہے اس سے بھی زیادہ تیز سخاوت کرتے تھے۔ یہ الفاظ بخاری شریف کی کیا کہتے ہیں، جس طرح یہ ہوائیں چلتی ہیں نا، کتنی تیز ہوا چلتی ہے، اس سے بھی زیادہ تیز آپ سخاوت کیا کرتے تھے رمضان کے اندر۔ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا۔ حضرات محترم، نبی علیہ السلام کی سخاوت ہر کسی کے لیے تھی۔ یہ نہیں تھا کہ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی عجمی ہے، کوئی عربی ہے، کوئی بھی ہو، حضور علیہ السلام کی سخاوت ہر شخص کے لیے، ہر مومن مسلمان کے لیے بے انتہا تھی۔ حضرات محترم، نبی علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بلال اگر ہمارے دربار میں کوئی آ جائے خیرات لینے، کوئی فقیر آ جائے، اگر اس وقت ظاہری مال ہمارے پاس نہ ہو تو کسی اور سے میرے نام کا قرض لے کے اس فقیر کو دے دینا۔ کیا کہ اگر ظاہری مال میرے پاس موجود نہ ہو تو کسی سے قرض لے کر میرے نام کا اس فقیر کو دے دینا، اس فقیر کو خالی نہیں بھیجنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آقا اگر نہیں ہے تو نہیں صحیح، کسی نے قرض کیوں لینا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس بات میں اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ کوئی میرے دربار میں آئے اور رب کا نام لے کر آئے پھر وہ خالی چلا جائے۔ کوئی میرے دربار میں رب کا نام لے کر آئے اور وہ میرے دربار سے خالی چلا جائے، مجھے اس بات میں اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ نبی علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہوئے، صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے، اور در حقیقت بھی یہ ہے کہ آسمان کا چاند ستاروں کے اندر اتنا سونا نہیں لگتا، اتنا پیارا نہیں لگتا جتنا محمد یاروں کے اندر سونا لگتا ہے۔ محمد یار بھی بیٹھے ہوں اور چاروں طرف صحابہ اکرام بیٹھے ہوں تو کیا عالم ہوگا اس گھڑی کا۔ حضرات محترم، حضور علیہ السلام بھی جلوہ گر ہے، صحابہ اکرام بھی جلوہ گر ہے۔ اب بیٹھے ہوئے اتنے میں ایک دیہاتی آیا، وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ دے دیں، کیونکہ آپ اپنے ماں باپ اپنے دادا کی جائیداد سے نہیں دیتے۔ اس نے بے ادبی کی، اور آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ حضور علیہ السلام کی جو سخاوت تھی یہ صرف با ادب لوگوں کے لیے نہیں تھی، یعنی جو حضور علیہ السلام کے دربار کا ادب نہیں بھی جانتے تھے نا، جن کو حضور کے دربار کے آداب کا پتہ نہیں تھا کہ کس طرح حضور کے دربار میں جانا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح بات کرنی ہے، کس طرح حضور کا ادب احترام کرنا ہے، جن کو یہ بھی پتہ نہیں تھا نا، ان کو بھی حضور کی سخاوت ملتی تھی۔ وہ دیہاتی آیا کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کچھ عنایت کریں، کچھ دیں، کیونکہ آپ اپنے ماں باپ اور اپنے دادا کی وراثت سے نہیں دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے، آقا مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اتار دوں، کیونکہ اس نے آپ کے دربار کی بے ادبی کی ہے، آپ کی گستاخی کی ہے، میں اس کی گردن اتار دوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر بیٹھ جاؤ۔ کہ سبحان اللہ، یہ عالم دیکھیں نا، اخلاق دیکھیں حضور علیہ السلام کا۔ حضور علیہ السلام کو اگر کوئی گالیاں بھی دیتا تھا تو آپ دعائیں دیا کرتے تھے، دشمن بھی آ جائے تو مزمل والی چادر بچھا دیا کرتے تھے۔ پیارے آقا نے کہا، اے عمر بیٹھ جاؤ، اسے کچھ نہیں کہنا۔ حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ اس دیہاتی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ حضور علیہ السلام نے مجھے کچھ مال دیا، کچھ اور دیا، کچھ اور دیا، کہا میں نے تجھے کچھ دیا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں، کیونکہ اس کا دامن ابھی بھرا نہیں تھا۔ پھر حضور نے دیا، کہا کچھ دیا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں دیا۔ حضور علیہ السلام نے اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا۔ پیارے آقا نے فرمایا، اب کچھ دیا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں اب دیا ہے۔ جب اس کا دامن بھر گیا
لے کے خیرات لے کے حضور کی سخاوت اس نے دیکھی. حضور نے فرمایا اب کچھ دیا ہے؟ جب پہلے اس نے کہا نہیں. حضور نے اور دیا. حضور نے فرمایا اب کچھ دیا ہے؟ کہا نہیں. وہ لیتا گیا. جب اس کا دامن بھر گیا نا, حضور نے فرمایا اب کچھ دیا ہے؟ کہاں اب دیا ہے. حضور نے فرمایا اب تو راضی ہے؟ کہاں اب راضی ہو. پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ کہا کہ تجھے تو مل گیا ہے, تو تو راضی ہو گیا ہے, مگر صحابہ اکرام کیونکہ غصے میں تھے, اس شخص نے حضور کے دربار کی بے ادبی کی تھی نا, حضور کی بے ادبی کی تھی کہ مجھے دے دو, آپ اپنے ماں باپ اور دادا کی وراثت سے نہیں دیتے, مجھے مال دو, کچھ دو. بے ادبی کی تھی. صحابہ اکرام تو غصے میں تھے. پیارے آقا نے فرمایا اب تجھے تو میں نے مال دے دیا ہے, تو راضی ہو گیا ہے, مگر میرے صحابہ اکرام غصے میں ہیں. کل زور کی نماز کے ٹائم تو آ جانا, جب میں پوچھوں گا نا وہ کل والا سائل کہاں ہے جس نے مجھ سے سوال کیا تھا, تو کھڑا ہو جانا. جب تجھ سے میں پوچھوں گا کہ تجھے میں نے کچھ دیا ہے, تو کہنا ہاں دیا ہے. میں پوچھوں گا تو راضی ہے, تو کہہ دینا ہاں راضی ہوں. ایسا ہی ہوا. اگلے دن ظہر کا وقت آیا, نماز پڑھی گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کل جو سائل آیا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ سائل کھڑا ہو جائے. وہ سائل کھڑا ہو گیا. حضور نے فرمایا سائل ہم نے آپ کو کچھ دیا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں آقا دیا ہے. حضور نے فرمایا آپ راضی ہو؟ کہاں آقا میں بہت ہی زیادہ راضی ہوں. جب اس نے یہ کہا, حضور نے فرمایا بس بیٹھ جاؤ. اب اس میں حکمت کیا تھی کہ صحابہ اکرام کی تو غصہ تھا کہ اس نے حضور کے دربار کی بے ادبی کیوں کی ہے, مگر جب صحابہ اکرام نے حضور کی سخاوت دیکھی کہ پیارے آقا نے بے ادبی کرنے کے بجائے اسے کچھ کہا نہیں, حالانکہ اور مال دیا, اتنا دیا کہ اسے راضی کر دیا, اس کا دامن بھر دیا. آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا.